سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد صحافت کو قید کرنے کی کوشش کی گئی۔ 24 نیوز کی نشریات کیبل کے بعد اب سیٹلائٹ پر بھی بند کر دی گئی ہیں۔ 24 نیوز کے ناظرین اب صرف سوشل میڈیا پر نشریات دیکھ سکیں گے۔ 24 نیوز کی نشریات یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھی جا سکیں گی۔ آزاد صحافت پر ایک بار پھر سے کاری بار کیا گیا۔ پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا۔ نشریات کیبل کے بعد اب سیٹلائٹ پر بھی بند کر دی گئی ہیں۔ 24 نیوز کے ناظرین سوشل میڈیا پر نشریات دیکھ سکیں گے۔ یوٹیوب اور فیس بک پر 24 نیوز کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ پیمرا کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا، جس پر صحافی برادری کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مختلف صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور کے باہر صحافی برادری کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت گورنر فون پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تحریک انصاف کو کامیاب کروانے میں، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملنے میں میڈیا نے ایک بہت بڑا لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ ہم تنقید کو برداشت کرتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں، انشاءاللہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر دیں۔ اور پرائم منسٹر نے ہمیشہ، آپ کو معلوم ہے، کہ میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے، میڈیا کی فریڈم کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی انشاءاللہ ہم پوری کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ یہ میاں طاہر صاحب بھی گفتگو کریں گے۔ چوہدری صاحب، آج ہمارا احتجاج اپنے حقوق کے لیے تھا لاہور میں۔ ایک منٹ، ڈسکنیکٹ ہوا، چلا گیا۔ چوہدری صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی چوہدری صاحب، آج ہم لاہور میں احتجاج کر رہے تھے ملتان روڈ پہ، اور وہاں پہ پولیس کی طرف سے سادہ کپڑوں میں پولیس آئی اور اس نے پتھراؤ کیا اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ اور اسلام آباد پیمرا آفس کے باہر ہمارے لوگوں پہ پیمرا کے گارڈز نے فائرنگ کی اور لوگوں کو وہاں پہ مارا پیٹا بھی۔ تو یہ اس پہ بھی آپ کوئی احکامات جاری کریں گے، ایکشن کے احکامات جاری کریں گے پولیس والوں کے خلاف؟ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیئرمین پیمرا کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، جو ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انسٹرکشنز ہیں کہ کسی جگہ بھی اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو، میڈیا کے لوگ تو ہمارے لیے آپ بہت ہی قابل احترام ہیں اور آپ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروٹیسٹ، ایون آپ کو معلوم ہے کہ جب اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا تھا اور پورے ملک سے لوگ جو ہیں دھرنا دینے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کو ہماری انسٹرکشن تھی کہ کسی جگہ بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی ہے اور سب سے صحیح سلوک کرنا ہے۔ تو اگر صحافی بھائیوں کے ساتھ اسلام آباد میں یا لاہور میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو اس کی پوری تحقیق جو ہے کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی آئی جی آپریشن سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ صحافی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور انہوں نے آپ لوگوں کا نام بھی لیا کہ یہ ہمارے لیے بہت معزز ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو کسی قسم کا بھی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی جو ہے پولیس کے سینئر افسران جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے۔ بلکہ ان کا بھی خیال تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بہت زیادہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنی، آپ جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں میرے، تو آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے 3 تعلقات جو ہیں
بھائیوں جیسے ہیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی زیادتی جو ہے، ہم جو بھی پروٹیسٹ کرنے آئے گا اس کے خلاف کسی قسم کی بھی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ میں آئی جی اسلام آباد سے بھی پرسنلی بات کروں گا، بلکہ میں نے ڈائل کیا تھا نمبر لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ کسی قسم کی بھی صحافی دوستوں کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ نہ ہو. آپ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ستون ہیں ہمارے معاشرے کا، اور ہم آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور آپ کی تنقید بھی اگر کچھ ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑی جو ہے خوش اسلوبی سے ہم برداشت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی بھی ساتھ. جوئی صاحب یہ رانا عظیم صاحب بھی ہیں، ایک منٹ گفتگو کریں گے جی. جوئی صاحب رانا عظیم صاحب ہیں جی. ہیلو، انشاءاللہ میں جلد آپ دوستوں سے ملوں گا. جوئی صاحب رانا عظیم صاحب نے ایک سوال کرنا ہے جی. رانا عظیم لیکن جو صاحب ہمیں یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا. ہم کل شام تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے صحافی بھائیوں کی ایک جنگ ہے اور آپ بھی ذاتی صحافت میں ہماری جنگ میں ساتھ ہیں. اگر یہ کل شام تک نہیں ہوتا، یہ ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ بڑے دن لگنے ہیں، یہ چند منٹوں کا مسئلہ ہے. نہیں ہوتا تو سر پرسوں ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. اور ہم آپ یقین کرتے ہیں کہ اگر آپ آزادی صحافت کے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ اس جنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. جی سر. انشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو تحفظات ہیں، انشاءاللہ نیپرا تک اور فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے ہم تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں. میں آپ دوستوں کا بہت ہی شکریہ. نوید چوئی صاحب، نوید چوئی صاحب، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، چوئی صاحب ایک منٹ. نوید چوئی صاحب نے ایک سوال کرنا ہے. آپ ذرا چوئی صاحب ایک ذرا نوید چوئی صاحب. بہت شکریہ چوئی صاحب. آپ کی میڈیا دوستی کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ پولیس کی نگرانی میں بلکہ ان کے ایما پر صحافیوں پر پتھراؤ کرایا گیا. اس کی مثال نہیں ملتی. یہ لاہور میں ہوا اور اسلام آباد میں جو ہوا وہاں فائرنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد ڈنڈے برسائے گئے صحافیوں پر. آپ نے یقین دہانی کرا دی. آپ محترم ہیں. آپ کی اس یقین دہانی کا شکریہ. میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہم آپ کی یقین دہانی کے بعد لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی بلکہ پورے ملک میں جہاں جہاں ہمارے دھرنے ہیں وہ احتجاج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ادھار اس کا ٹائم لمٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو قصوروار ہیں اور واقعتاً وہ قصوروار ہیں، اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ سے انصاف لینے کے لیے، ان کے خلاف تدبیری کارروائی عمل میں لائیں. اور 24 نیوز کا چینل جو ہے اس کو جس بدنیتی سے بحال کیا گیا ہے اس پر کارروائی بھی بنتی ہے. جس طرح سے اس کو کینسل کیا ہے، معطل کیا گیا، اس کی بحالی بہت ضروری ہے. اور اس سے ملوث افراد اور سازش کا بھی پتہ لگنا چاہیے، لیکن اس کی فوری بحالی کے احکامات جاری ہونے چاہیے. بہت شکریہ. میں آپ کا دھرنا ختم کرنے کا تمام شہروں میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ایز اے پرائرٹی کل جو ہے آپ کے انشاءاللہ جو بھی جذبات ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، نیپرا سے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ان کو حل کرنے کی. چوئی صاحب سلیم بخاری صاحب آخری بات کریں گے. چوئی صاحب سلیم بخاری صاحب آخری بات کریں گے. جی جی سر بخاری صاحب. چوئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جس طرح کی یقین دہانی کرائی ہے، تمام لوگ آپ کی اس بات کو رسپیکٹ کرنے کے لیے آمادہ بھی ہیں، تیار ہیں. اور جو یقین دہانی آپ نے کرائی ہے اس کے بعد جس طرح نوید چودھری صاحب نے کہا، تمام جگہ سے کچھ ملک کے 22-23 شہروں میں اس وقت جو دھرنے ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے. اور آپ ایک سین وائس ہیں پی ٹی آئی میں. خدا کے لیے عمران خان صاحب کے گرد وہ لوگ جو انہیں روزی پکچر دکھا کے اس قسم کے اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں، آپ انہیں رائے دیجئے. آپ کی رائے کا وہ بھی احترام کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی آپ بہت قابل احترام ہیں. آپ کے اس انٹرونشن کا بہت بہت شکریہ. جی سر. تھینک یو بخاری صاحب، آپ کی بہت مہربانی. اور میں اب تمام بھائیوں کا، صحافیوں کا دھرنا پروٹیسٹ کرنے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. چوئی صاحب پنجاب حکومت کی طرف سے اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ. چوئی صاحب ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ آپ، ہم نے پرسوں کی کال دی ہے، اس امید سے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آپ 24 گھنٹے میں ریزالو کرا دیں گے. آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہترین. گورنر پنجاب چودھری جو کہ سینئر صحافیوں سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے.
मौखर किया है अरशद अंसारी साहब हैं, हम सब ने मिलके पूरे पाकिस्तान से, और 24 घंटे के बाद अगर ये हमारा चैनल बहाल ना हुआ और जिन पुलिस एहलकारों के कहने पर तशद्दुद हुआ है हमारे साथी पे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर 24 घंटे के बाद पूरे पाकिस्तान में किसी 14, 15, 16 शहरों में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, और यहाँ पर गवर्नर हाउस के से लेकर मस्जिद शोहदा तक फिर एहतजाजी होगा। और मैं चाहूँगा कि अरशद अंसारी साहब सदर लाहौर प्रेस क्लब भी अपने ख्यालात के साथ। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। देखिए, सब ने हमारे सीनियर्स ने, सलीम बुखारी साहब, मियाँ ताहिर साहब, खुर्रम कलीम साहब, नवीद चौधरी साहब, राना साहब और गवर्नर साहब का हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने, लेकिन मैं आप सबको जितने भी यहाँ आए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। ये हमारी जंग नहीं, ये हमारी आपकी संग जंग है। हम आपके साथ इकट्ठे हैं, दिन हो रात हो, इंशाअल्लाह ताला ना ये पुलिस हमें पथराव करके भगा सकती है, ना दौड़ा सकती है। इंशाअल्लाह ताला अब ये फाइनल राउंड है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, जितने भी यहाँ मुजाहिरीन है, सुबह 8:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। हमने वहाँ सब ने जाना है। इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि हमें इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 24 घंटों में ये मामला हल करवाएंगे, और उसके बाद सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से 24 घंटे के लिए ये एहतजाज मौखर किया गया है, और ये इंटीमेशन दिया गया है कि अगर 24 घंटों में ये मामला हल नहीं होता तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तमाम छोटे बड़े शहरों में यह एहतजाज का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। गवर्नर पंजाब ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला हल कराने की यकीन दहानी करा दी है, और गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया कि सहाफ़ियों के साथ उनके भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात होंगी। उन्होंने कहा कि आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करेंगे कि 24 घंटों के अंदर अंदर ये मामला हल हो जाए। और चौधरी सरवर साहब की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों की जानिब से ये एहतजाज 24 घंटों के लिए मौखर कर दिया गया है, और ये डेडलाइन दी गई है कि अगर कल शाम तक ये मामलात हल नहीं होते तो परसों से पूरे पाकिस्तान में तमाम छोटे बड़े शहरों में जो एहतजाज का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। गवर्नर पंजाब ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। सहाफ़ियों के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात की तहकीकात होंगी और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी विफाक तक पहुँचाऊँगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो कि टेलीफोन पर सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है, और उनका ये कहना है कि वो ये मामला विफाक तक पहुँचाएँगे, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उससे विफाक को आगाह करेंगे, और वो यकीन दिलाते हैं कि इस मामले को हल करवाने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने भी अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। सहाफ़ियों के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि जिन सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और फायरिंग का वाक़या पेश आया उसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी, और जो कसूरवार हैं उन्हें यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तमाम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि ये मामला हल करवाने में अपना किरदार अदा कर सकूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो कि टेलीफोन पर सीनियर सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी यकीन दहानी पर यह एहतजाज मौखर किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से कहा गया कि वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से विफाक को आगाह करेंगे, और जो तशद्दुद का और फायरिंग का वाक़या पेश आया है उसकी भी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, और कसूरवार जो होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सहाफ़ियों के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, तमाम तर मामलात को हल करने की वो यकीन दहानी कराते हैं, और उनकी यकीन दहानी के बाद सहाफ़ियों की जानिब से ये एहतजाज मौखर कर दिया गया है।
اور سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے 24 نیوز کی بندش کا یہ معاملہ ہے جو کہ حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ گورنر پنجاب کی یقین دہانی پر صحافیوں نے بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ ان کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور تمام تر تحفظات سے وفاق کو آگاہ کریں گے اور جو معاملات ہیں انہیں حل کروانے کی وہ یقین دہانی کراتے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان معاملات کو جلد حل کروایا جائے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اس یقین دہانی کے بعد صحافیوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ اگر 24 گھنٹوں میں حل نہیں ہوتا تو پھر پورے پاکستان میں یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ احتجاج دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ احتجاج کا سلسلہ جو کہ پورے پاکستان میں جاری تھا اور اس پر جو ہے وہ صحافیوں کی جانب سے مسلسل احتجاج بھی کیا جاتا رہا، نعرے بازی بھی کی جاتی رہی اور 24 نیوز کی بندش کے اس معاملے کو اٹھایا گیا صحافیوں کی جانب سے۔ چودھری محمد سرور نے اس موقع پر ٹیلی فونک گفتگو کی سینئر صحافیوں سے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ گورنر پنجاب کی یقین دہانی پر صحافیوں نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ان کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، تمام تر تحفظات سے وفاق کو آگاہ کریں گے، جبکہ صحافیوں پر تشدد اور فائرنگ کے واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی اور جو بھی قصوروار ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ یہ یقین دہانی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور کے باہر صحافیوں کا یہ احتجاج کا سلسلہ جو کہ جاری تھا، اس موقع پر ٹیلی فونک گفتگو کی چودھری محمد سرور نے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام تر معاملات سے وفاق کو آگاہ کریں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو حل کروایا جائے۔ 24 نیوز کی بندش کا یہ معاملہ جو کہ حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جس کے بعد گورنر پنجاب کی اس یقین دہانی کے بعد صحافیوں نے بھی اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ اس موقع پر جو سینئر صحافی موجود تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ گورنر پنجاب کی یقین دہانی پر اپنا یہ احتجاج مؤخر کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنا احتجاج فی الحال کے لیے وہ مؤخر کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کی اس یقین دہانی کے بعد لاہور، ملتان، کراچی، فیصل آباد اور دیگر شہر جہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کی اس یقین دہانی کے بعد یہ احتجاج ختم کیا گیا ہے اور یہ احتجاج جو کہ جاری تھا مسلسل 24 نیوز کی بندش کا یہ معاملہ جس پر احتجاج کیا جا رہا تھا، دیگر شہر جس میں فیصل آباد، کشمور، سجاول، سندھ کے شہر جس میں لاڑکانہ شامل ہے، حیدرآباد شامل ہے، کراچی اور سکھر جہاں پر احتجاج کیا جا رہا تھا، پنجاب کے مختلف شہروں میں ملتان، فیصل آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب کی یقین دہانی پر صحافیوں نے اپنا یہ احتجاج مؤخر کیا ہے چونکہ گورنر پنجاب کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور اس معاملے کو حل کروانے میں وہ اپنا جو بھی کردار ہو سکا وہ ادا کریں گے اور یہ معاملہ حل کروائیں گے۔ ان کی یقین دہانی کے بعد یہ تمام تر احتجاج مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری تھا جس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں، کشمور میں، سجاول، حیدرآباد، سکھر، کراچی میں یہ احتجاج ہو رہا تھا، وہاں پر بھی یہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے صحافیوں سے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور جو بھی تحفظات ہیں صحافیوں کے وہ وفاق تک پہنچائیں گے اور تمام تر معاملے سے وفاق کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جلد حل کروائیں اور 24 نیوز کی بندش کا یہ معاملہ جسے حل کروانے کی ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی، اس کے بعد صحافیوں نے اپنا احتجاج بھی مؤخر کر دیا ہے۔ صحافیوں کی جانب سے یہ احتجاج جو کہ آج صبح سے ہی جاری تھا اور مختلف شہروں میں صحافیوں کی جانب سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا،
نعرے بازی کی گئی، پیمرا کے خلاف پیمرا کے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی اور اب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس کے بعد اب یہ احتجاج مؤخر کیا گیا ہے، چونکہ گورنر پنجاب کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس معاملے کو جلد حل کروا دیں، اور ان کی اس یقین دہانی کے بعد یہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری محمد سرور صاحب کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ صحافیوں پر جو تشدد کیا گیا، اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اس کی بھی تمام تر تحقیقات ہوں گی، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی اس میں قصوروار پایا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ یقین دہانی بھی گورنر پنجاب کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور چودھری محمد سرور کی اس یقین دہانی پر صحافیوں نے اپنا احتجاج بھی مؤخر کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صحافیوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام تر تحفظات سے وفاق کو آگاہ کریں گے، تمام تر معاملات جو ہیں وہ وفاق کے سامنے اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اس معاملے کو حل کروانے کے لیے، جس کے بعد سے اس احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ چودھری محمد سرور کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور صحافیوں نے اس یقین دہانی کے بعد اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ چودھری سرور صاحب کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے معاملے کے حل کی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کو پہلے ہی کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے اور میڈیا سے محاذ رائے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنے خط میں چودھری شجاعت حسین کا مزید کہنا تھا کہ وہ اتحادی جماعت کے سربراہ آپ کو خط لکھ رہے ہیں، 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے اقدام کو فوری واپس لیا جائے۔ یہ مطالبہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے اس خط میں کیا گیا۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے نام یہ خط لکھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا اور اس اقدام سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز کو پہلے ہی کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے اور اس صورتحال میں میڈیا سے محاذ رائے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنے خط میں چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ وہ اتحادی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے خط لکھ رہے ہیں، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے اقدام کو فوری واپس لیا جائے اور 24 نیوز کا لائسنس فوری طور پر بحال کیا جائے۔ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے عمران خان کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز بند کرنے کی پیمرا کے اس اقدام سے سینکڑوں میڈیا ورکرز اور جرنلسٹ کا روزگار ختم ہو جائے گا، میڈیا ہاؤسز کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ پی بی اے نے مطالبہ کیا ہے کہ پیمرا فوری طور پر 24 نیوز کی نشریات بحال کرے، اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ پی بی اے نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے معاملے کو حل کروائیں۔ پی بی اے نے پیمرا سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے صحافیوں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کروائی جائیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز بند کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پی بی اے کا کہنا ہے کہ پیمرا کے اس اقدام سے سینکڑوں میڈیا ورکرز اور جرنلسٹ کا روزگار ختم ہو جائے گا، جبکہ میڈیا ہاؤسز کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے 24 نیوز کے صحافیوں پر پیمرا کے گارڈز کی فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بار پھر آزادی صحافت پر حملہ کیا ہے۔ ایک بار پھر ہمارا حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کیا ہے۔ آج جرنلسٹ جو پیمرا کے باہر احتجاج کر رہے تھے اپنے جمہوری حقوق کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے، اور ان پہ پیمرا کے سیکیورٹی گارڈز، ایک حکومت کے ادارے کے سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی ہے۔ ہم اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ یہ فریڈم آف دا پریس اور جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ پی ٹی آئی کی روایت رہی ہے
जब से ये हुकूमत में आए हैं ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे, इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं, इन्होंने एक चैनल का मालिक मुश्किल रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है, वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है उसको भी बंद किया है, और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी in the strongest possible terms condemns this dictatorial attitude of the PTI government. वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में 24 न्यूज़ के साथ इज़हार यकजहती किया। नासिर हुसैन शाह गवर्नर हाउस के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ जारी एहतजाज में पहुँच गए। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत को मामले पर ख़त लिखेंगे। उम्मीद है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्टेड मीडिया भी चाह रही है, और जहाँ पे अगर कोई हक सच की बात करता है तो इस पर कदगन लगती है। 24 देख लें, जियो में मीर साहब की गिरफ्तारी आप सबके सामने है, और भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है मुझे कि आप यकीन दिलाएं कि वो लेटर लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब लेटर भी लिखेंगे, और मैं भी आपके पास आया हूँ कि आप ये एहतजाज जो है वो ख़त्म करें, और हम आपके साथ हैं। जो भी कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जो बात भी होगी हम साथ रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पैमरा के इस तरह के रवैये की मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर 24 की जो नशरियात हैं उनको होना चाहिए, फौरी बहाल होना चाहिए, और जो भी नंबर्स आपके थे मुख्तलिफ केबल्स पर वो भी शुरू होने चाहिए। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर कहा कि इस्लामाबाद और लाहौर में 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर फायरिंग और पथराव काबिल मुज़म्मत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर पैमरा एहलकारों की फायरिंग की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। शहरी रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर में 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर फायरिंग और पथराव किया गया, जो कि काबिल मुज़म्मत है, और इस पर जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने भी 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर पैमरा एहलकारों की फायरिंग के शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत की है। अपने ट्वीट में कहा कि नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। उनका कहना है कि नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। शजील मेमन की जानिब से भी इस इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि सहाफ़ियों पर तशद्दुद की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की गई है। शजील मेमन ने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत किसी भी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मीडिया की आज़ादी पर मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह हमला किया ऐसे किसी दौर में नहीं हुआ। 24 न्यूज़ के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। 24 न्यूज़ को पहले नोटिस देना चाहिए था। अब -1 या 2 नहीं, पूरा 160 होगा। हुकूमत को अब घर जाना होगा, किसी गैर जमहूरी कुव्वत को नहीं आने देंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया की हालत इस हुकूमत ने की है, जो प्रेस की फ्रीडम को इसने हमला किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। अब अगर ये 24 चैनल, मेरी इस्लामाबाद में उनसे बात हुई थी, अगर उनके लाइसेंस में कोई टेक्निकल इशू है तो पैमरा को नोटिस देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका देते और उस खराबी को दूर करने का मौका दे देते। चैनल बंद करने से तो सिर्फ ये आप ज़ुबान बंदी कर रहे हैं कि कोई चैनल भी है वो अपोजिशन की बात ना दिखा सके, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात ना दिखा सके। ये उनके लिए मैसेज होता है कि हम किसी को भी किसी वक्त बंद कर सकते हैं। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है,
عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا، لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بدترین جمہوریت بھی ہم سب کہتے ہیں آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک آمریت کے شکار رہا، ہم اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتے۔ جبکہ مسلم لیگ نون نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صحافت دشمنی کی پالیسی کے باعث 24 نیوز پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ صحافت کی آزادی کے لیے اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ موجودہ حکومت کی صحافت دشمنی کی جو پالیسی ہے، جو پچھلے 2 سال سے انہوں نے جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے، اس میں چینل 24 پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، اور جو لیٹسٹ حملہ ان پہ ہوا ہے جس سے یہ چینل بندش کی طرف جا رہا ہے، اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ بے روزگار ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں بھی اٹھائے گی، اور صحافت کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ہم اسمبلی میں ضرور ادا کریں گے۔ یہ ماضی میں جس طرح صحافت کے یہ بہت بڑے آزادی کے علمبردار تھے پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت جو ہے، اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ ان میں کرٹیسزم برداشت کرنے کی ذرا ساری بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، تو یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔ جب آپ آوازیں دبائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے نکلتا ہے، اور یہ ماضی ہماری جو تاریخ ہے پاکستان کی گواہی دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران صاحب ظالم اور فسطائی حکمران ہیں جن کا جمہوریت سے دور کا بھی لینا دینا نہیں۔ نئے پاکستان میں سچ بولنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ عمران صاحب جواب دیں کہ اس 1000 خاندان کے روزگار کا کیا ہوگا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران مافیا کی قیادت میں ملک بند ہو گیا، پارلیمان بند، معیشت بند، روزگار بند، روٹی بند، کاروبار بند اور میڈیا بند ہو گیا، صرف منہ چل رہے ہیں۔ عمران صاحب معیشت تباہ، عوام کو بے روزگار اور اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا کر کے پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران صاحب ظالم اور فسطائی حکمران ہیں جن کا جمہوریت سے دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ نئے پاکستان میں سچ بولنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عمران نذیر کی حکومت پر شدید تنقید، کہتے ہیں آزادی صحافت پر نیازی حکومت کا حملہ غیر آئینی، غیر قانونی اور فاشزم کی مثال ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کیا جائے۔ خواجہ عمران نذیر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت پر نیازی حکومت کا حملہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی اور فاشزم کی مثال ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 نیوز کا لائسنس فوری طور پر بحال کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر نے بھی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مختوم احمد محمود نے بھی 24 نیوز کو بند کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ کہتے ہیں 24 نیوز کو بند کرنا حکومتی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ حکومت کا آزادی صحافت پر حملہ انتہائی شرمناک ہے۔ 24 نیوز نے ہمیشہ سچ دکھایا، حکومت 24 نیوز کی نشریات جلد بحال کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مختوم احمد محمود نے بھی 24 نیوز کو بند کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو بند کرنا حکومتی بوکھلاہٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا آزادی صحافت پر حملہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ 24 نیوز نے ہمیشہ سچ دکھایا۔ مختوم احمد محمود نے مطالبہ کیا کہ حکومت 24 نیوز کی نشریات کو جلد بحال کرے۔ جبکہ وکلاء نے بھی 24 نیوز کی بندش کو مسترد کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور سیشن کورٹ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کی بندش کے خلاف وکلاء بھی سڑکوں پر آ گئے۔ آزادی صحافت بندی آزادی صحافت بندی۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور سیشن کورٹ کے وکلاء نے 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ بڑائش، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی، وکیل رہنما ممبر پاکستان کونسل احسن بھون کی شرکت، اظہر صدیق ایڈوکیٹ، خاور اکرم بھٹی بھی شریک ہوئے۔ اس طرح کا ظلم
कोई तबका फ़िक्र बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून की हुक्मरानी और होनी है। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 18, आर्टिकल राइट टू लाइफ, यानी इस चैनल के साथ अटैच जितने हमारे साफ़ी भाई हैं, कैमरा मैन हैं, उन सब की नौकरियां ख़तरे में डाल दी हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पहले कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। कानून के ख़िलाफ़ हर तरह की जो आवाज़ है उसको बाकायदा उठाया जाएगा और मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से कि इसमें वो खुद एक्शन ले। वुकला ने 24 न्यूज़ को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। वुकला का कहना था 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पहले मरहले में एहतजाज कर रहे हैं। जो सही बात करेगा उस पर पाबंदी लगाए जाएंगे। ये खिलाफ कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक और ज़हन में रखें कि किसी अदारे को बंद नहीं किया जा सकता। आप कोई अगर वायलेशन है तो लॉ के तहत किसी वो अथॉरिटी जो डील कर रही है वो होती है, अदारा बंद नहीं हो सकता। आइन कोई भी इकदाम अगर किया जाएगा हुकूमत की तरफ से तो वकला ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। और आज देखें हमारी आज की स्ट्रेंथ, हर हमारी बॉडी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है जो इस वक्त एहतजाज कर रहा है कि आइन को सलब करने का इख्तियार कभी भी हुकूमत के पास नहीं है। और हम पूरे तरीके से सीसा पलाई दीवार भी बनेंगे और हम मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना इस किस्म के इकदाम जो है उसको वापस लें और 24 चैनल को फिल फोर जो है उसकी पूरी एक्टिविटीज को बहाल किया जाए। सेशन कोर्ट के वकला ने भी 24 न्यूज़ के साथ इजहार यकजहती करते हुए पेमरा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। आजादी सहाफत पर पाबंदी, आजादी सहाफत पर पाबंदी। वकला का कहना है कि सच कहने वालों की आवाज बंद नहीं की जा सकती। जो सच बोलता है उसका गला दबा दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के शहरी मेरे तक सच पहुँचे और मेरे तक मुस्तनद राय, जो चैनल ये ड्यूटी सर अंजाम देता है और उसको अगर गलत तरीके से रोका जाता है सच बोलने और कहने थे, वकला बरादरी इंशाल्लाह उसके साथ हो। वकला ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाइसेंस की फौरी बहाली का मुतालबा किया। JUI के रुकने कौमी असम्बली मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने की शदीद मज़म्मत की है। सलाहुद्दीन अयूबी का कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर बंदिश लगाने के मुतरादिफ है। पसंदाना ये आज़ादी सहाफ़त पर एक हमला है। एक गरीब और एक मुसलमान और एक हकीकत पसंदाना आवाज़ को दबाना ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये आज़ादी सहाफ़त पर एक हमला है जो 24 न्यूज़ को उन्होंने बंद किया। हम भरपूर अल्फाज में उसको मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि उसको अगर कोई किसी से गिला हो या किसी ने कोई उसमें गलत पोस्ट शाया किया हो तो वो उनसे बात किया जाए, उनसे कोई गिला शकवा करे, वो उसको समझाएंगे। लेकिन उसको बाकायदा बंद करना और उसको लाइसेंस कैंसिल करना ये गलत काम है। हम उसके परजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी आसिफ मजीद ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश की मज़म्मत की है। उनका कहना है कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है। उन्होंने 24 न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया है। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी आसिफ मजीद ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश की मज़म्मत की है। नोटिस में आया है कि 24 चैनल का लाइसेंस मनसूख किया गया है। इसकी वजूहात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। इसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और अगर कोई मसला है उसको बैठ के तय होना चाहिए और 24 चैनल बाहर होना चाहिए। और 24 चैनल ने बड़ी, मैं समझता, मुस्बत रिपोर्टिंग की है। कश्मीर में पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। शुरका ने कहा कि पेमरा ने 24 न्यूज़ पर गैर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद की है। सहाफ़ी बरादरी ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। कश्मीर में पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कि पेमरा ने 24 न्यूज़ पर गैर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और गवर्नर पंजाब ने 24 न्यूज़ की बंदिश का मामला हल कराने की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया कि सहाफ़ियों के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद और फायरिंग की तहकीकात होंगी।
انہوں نے کہا کہ آپ کے تحفظات وفاق تک پہنچاؤں گا اور یہ معاملہ حل کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا۔ گورنر پنجاب نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اس یقین دہانی پر صحافیوں نے اپنا احتجاج بھی مؤخر کر دیا ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ ان کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، وہ فائرنگ اور تشدد کے واقعے کی مکمل تحقیقات کروائیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہوا، جو بھی قصوروار ہوا، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے تمام تر تحفظات وفاق تک پہنچائیں گے اور یہ معاملہ حل کروانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سینئر صحافیوں سے ٹیلی فون پر بات کی اس احتجاج کے دوران اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 24 نیوز کی بندش کا معاملہ حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کی اس یقین دہانی کے بعد ملک بھر میں جاری احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب جہاں لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری تھا، اس کے علاوہ سندھ میں کشمور، سجاول، سکھر اور حیدرآباد، کراچی میں احتجاج کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ احتجاج اب مؤخر کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب کی اس یقین دہانی پر۔ گورنر پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ معاملہ وفاق تک پہنچائیں گے اور یہ معاملہ حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں سے ان کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ جلد یہ معاملہ حل ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو فائرنگ اور تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی بھی مکمل تحقیقات کروائی جائیں گی اور جو بھی اس میں قصوروار ہوا اور ملوث ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ چودھری محمد سرور نے سینئر صحافیوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ صحافی برادری جو کہ سراپا احتجاج تھی لاہور مال روڈ گورنر ہاؤس کے باہر، وہاں پر چودھری محمد سرور نے ٹیلی فونک گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اور انہوں نے یہ معاملہ جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی اور ان کی اس یقین دہانی پر اب یہ احتجاج پورے ملک میں مؤخر کر دیا گیا ہے۔ صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ معاملہ اگر حل نہ ہوا تو وہ دوبارہ احتجاج کریں گے۔ ملک بھر میں یہ احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ تاہم گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی یقین دہانی پر یہ احتجاج فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ آپ کے تمام تر تحفظات وفاق تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ اور تشدد کا جو واقعہ پیش آیا اس کی بھی مکمل طور پر تحقیقات کروائی جائیں گی۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن سے بھی بات کی ہے اور تشدد کے اس واقعے کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں گی۔ جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری سرور کا یہ کہنا ہے کہ ان کے صحافیوں کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ 24 نیوز کی بندش کا یہ معاملہ جلد حل کروائیں، وفاق کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں اور یہ معاملہ وفاق کے سامنے اٹھانے کے بعد کوشش کریں گے کہ اس کو جلد حل بھی کروایا جائے۔ چودھری محمد سرور نے سینئر صحافیوں سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور اس دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام تر معاملات وفاق کے سامنے اٹھائیں گے۔ چودھری محمد سرور نے یہ معاملہ حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔